अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द हॉरर प्लेनेट वॉइस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और जहां होंगे खुश व आबाद होंगे। चलें आज की स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी चाय का मग ले लीजिए एंड पॉपकॉर्न एंजॉय के लिए ले लीजिए, क्योंकि आज की हमारी स्टोरी काफ़ी ड्राउनी है और इसमें ज़िक्र है एक डायन का। तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा ख़तरनाक सुनते हैं कि डायन होती है, और कहते हैं कि अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ती। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमारा रब ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन बड़े बूढ़ों से और अक्सर लोगों से बस यही बात सुनते आए हैं। और हमारी स्टोरी भी आज डायन से रिलेटेड है, तो चलें जल्दी से हॉरर प्लेनेट वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की तमाम अपडेट्स आपको मिल जाएं। तारकोल की शफाफ सड़क पे गाड़ी दौड़ती चली जा रही थी। दाएं बाएं खेतों का लंबा सिलसिला जारी था। कहीं कहीं टनमन दरख्त किसी बूढ़े की झुकी कमर की मानिंद खड़े अजीब मंजर पेश कर रहे थे। हल्की धुन में बजती पंकज उदास की गजलों ने माहौल को उदासी की लपेट में ले रखा था। शाहिद की निगाहें विंडो स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जबकि सारा कभी कभार झपकी मार लेती। पीछे सीट पर दोनों बच्चे सोए पड़े थे कि गाड़ी एक झटके से रुक गई। सारा जो हुनूदगी में थी हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? हम घर पहुंच गए? वो शाहिद की जानिब देखते खुमार आलूद लहजे में बोली। नहीं यार, मुझे लगता है टायर पंक्चर हो गया है। वो तिलमिलाए बोला। नहीं समझ आ रही, फिल्मों की तरह ये आधी रात को सुनसान सड़क पे ही क्यों टायर पंक्चर हुआ? शाहिद की बात पे वो खिलखिला के हंस पड़ी। आपको भी तो शौक है एडवेंचर्स का, तो फिर देख लें, आज एडवेंचर पूरा ही हो गया। मजे से कहते सीट से टेक लगाई और शाहिद को बाहर निकलते दिलचस्पी से देखने लगी। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक। बाहर जरा निगाह भी डाल लें बेगम, बारिश के आसार नुमाया हैं। अगर बारिश हो गई तो तूफानी बारिश होगी और हमारे पास गाड़ी के अलावा कोई जाए पना नहीं है। इसने गमो गुस्से से पत्थर को ठोकर मार दी और डिग्गी से सामान निकालने के लिए झुका। सारा ने सर बाहर निकाला तो मौसम के तेवर देखते वो परेशान हो गई। ठंडी हवा तवातर से चल रही थी, मगर बिजली कड़कने की आवाज ने माहौल को एकदम ही हैबतनाक कर दिया था। बच्चों के स्कूल की छुट्टियों की वजह से वो 15 दिन अम्मी के घर रहकर वापस आ रहे थे। अम्मी ने बार बार कहा कि सुबह निकल जाना, मगर शाहिद को ऑफिस जाने की जल्दी थी। फौरन बोल उठे, नहीं अम्मी, आगे ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले ली, आप फिक्र नहीं करें, हम शॉर्टकट रास्ते से चले जाएंगे। हैदराबाद के लिए ऐसा कौन सा रास्ता है भाई जो हम नहीं जानते? महविश ने नकरा लगाया ताकि सारा और बच्चों के साथ एक दिन और गुजर जाए, मगर शाहिद ने फौरन शॉर्टकट के बारे में लंबा चौड़ा लेक्चर दे मारा। फिर भी शाहिद बेटा, गाड़ी जरा ध्यान से चलाना, कई रास्ते बड़े खतरनाक होते हैं जो बाद में मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अम्मी वहम का शिकार हो गईं। फिक्र नहीं करें अम्मी, जिंदगी में ये एडवेंचर ना हो तो जिंदगी बेमायने लगती है। इसने हंसी में बात उड़ाई, जबकि सारा इसे घूरती सामान पैक करने लगी। और अब वही एडवेंचर तूफानी बारिश की सूरत में मुंह खोले उनके सामने खड़ा था। ओह शिट! शाहिद की आवाज़ पे वो गाड़ी से बाहर निकल आई ताकि शाहिद की मदद कर सके। वो गुस्से से डिग्गी बंद करते बड़बड़ाया, इसे भी यहीं खराब होना था। क्यों? अब क्या हुआ? एकदम वो भी परेशान हुई। डिग्गी में सामान रखना भूल गया, अब गाड़ी ठीक करना नामुमकिन होगी। वो तिलमिलाया। शाहिद, मुझे तो डर लग रहा है, अगर बारिश शुरू हो गई तो हम कब तक यूं सड़क पर खड़े रहेंगे? बिजली कड़कने की आवाज़ पे सारा खौफजदा हो गई। सारा की बात पर शाहिद ने नज़र घुमाई। दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान न था कि कोई गाड़ी हो कि जिससे मदद ले सकें। तारीक रात ने तमाम इलाके को अपनी लपेट में ले रखा था। गहरे काले बादल अपने अंदर बेशुमार इसरार छुपाए हुए थे। अचानक शाहिद की निगाह चंद फरलांग के फासले पे एक दो मंजिला इमारत पे पड़ी, जिसकी जानिब रास्ता खेतों के दरमियान से गुजरते हुए जा रहा था।
اس وقت یہ گھر ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ چلو سارا، بچوں کو اٹھاؤ، اس طرف چلتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی مدد مل ہی جائے گی۔ یہ کہتے وہ گاڑی سے ضرورت کا سامان اٹھانے لگا، جبکہ سارا نے بچوں کو جلدی سے اٹھایا، گاڑی کو لاک کیا اور تیز قدموں سے وہ لوگ گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ قریب پہنچنے پہ انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ دائیں بائیں بانس کی چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنی تھیں، جس کے اندر اکا دکا لوگ سوئے پڑے تھے۔ شاہد نے گھر کے قریب جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ 3-4 بار دستک دینے پر دروازہ کھل گیا۔ وہ 11-12 سال کی چھوٹی بچی تھی جو کاٹن کے گھاگھرے میں خیمہ بدوش لگ رہی تھی۔ گڑیا، گھر میں کوئی بڑا ہے، انہیں بلا لاؤ، شاہد نے بچی کو شفقت سے کہا۔ وہ کچھ دیر کھڑی انہیں گھورتی رہی، مگر جب بولی تو کچھ دونوں خوف زدہ ہو گئے۔ آپ اندر آ جائیں، یہ میرا ہی گھر ہے۔ اس کی آواز عورتوں کی طرح تھی، مگر عجب کرخت پن نمایاں تھا۔ چہرے سے وہ اب ہرگز عورت نہیں لگ رہی تھی۔ شاہد، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اندر جانے کے بجائے ان جھگیوں میں رہنے والوں سے مدد مانگ لیتے ہیں۔ لڑکی کو اندر پلٹتے دیکھ کر سارا نے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ دیکھ تو رہی ہو، سبھی سوئے پڑے ہیں اور نہ جانے کیسے لوگ ہیں۔ اس وقت سر چھپانے کو غنیمت ہے کہ یہ گھر ملا ہے۔ پریشان نہیں ہو، میں ساتھ ہوں نا۔ یہ کہہ کر اسے تھپکی دیتے اندر داخل ہو گیا۔ جو گھر باہر سے صرف 2 منزلہ عمارت دکھائی دے رہا تھا، اندر سے بے حد وسیع تھا۔ چوڑی سی راہداری سے گزرتے وہ دائیں کی طرف کمرے کی جانب مڑی اور انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں بھی اندر داخل ہو گئے۔ کمرہ بے حد عمدہ طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواروں کے ساتھ 2 بیڈ لگے تھے، سائڈ پہ چھوٹا صوفہ اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ میرے خیال میں رات گزارنے کے لیے یہ کمرہ کافی ہوگا، لڑکی کی کرخت آواز گونجی۔ جی جی بالکل، بلکہ بہت عمدگی سے آپ نے سجا رکھا ہے۔ شاہد کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرائی۔ سارا کو اس کی مسکراہٹ بھی عام نہ لگی۔ وہ دل میں پنپتے اندیشے کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی، جبکہ دونوں بچے بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہاں اور کون رہتا ہے؟ بالآخر سارا نے سوال داغا۔ بس میں ہی رہتی ہوں اور کبھی کبھار آپ جیسے مہمان آ جاتے ہیں۔ اب آپ آرام کریں، میں چلتی ہوں۔ ہاں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بائیں جانب میرا کمرہ ہے، دستک دے دینا۔ گہری نگاہ دونوں پہ ڈالتے ہوئے وہ باہر نکل گئی، جبکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کمرہ خاموشی کی چادر میں لپٹا ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ زیرو کا بلب اپنی تمام تر کوشش کے باوجود روشنی پھیلانے میں ناکام ہو رہا تھا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گہری سوچ میں مبتلا تھے کہ شاہد کی آواز نے اس خاموشی کو منتشر کر ڈالا۔ میں تمہارے اندر عجیب طرح کا اضطراب دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ شاہد، یہ کہیں سے بھی بڑی عورت لگتی ہے، اور پھر اکیلے اتنے بڑے گھر میں رہنا، کہیں یہ کوئی ہوائی مخلوق یا بھوت پریت نہ ہو۔ مجھے تو خوف آ رہا ہے اس کی آواز پہ۔ سارا نے تفکر سے اسے دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف نمایاں تھا۔ اس وقت کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ شاہد منہ بناتے ہوئے گھورا۔ تم جانتی ہو جن یا اس قسم کی فضولیات چیزوں کو میں نہیں مانتا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ شکر کرو کہ اس طوفانی بارش میں ایک ٹھکانہ مل گیا۔ اب ایسی باتیں کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو پلیز۔ مگر شاہد آپ سوچے تو صحیح، وہ سنسنائی۔ سارا سو جاؤ پلیز، میں جاگ رہا ہوں۔ ابھی 12:30 ہوئے ہیں، 5 گھنٹے تک صبح ہو جائے گی، تب ہم نکل پڑیں گے۔ اس کی بات کاٹتے شاہد صوفے پہ سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ سارا کی نیند ویسے ہی اڑ چکی تھی، وہ بھی سنی انسنی کرتے صوفے پہ اکڑ کر بیٹھ گئی۔ رات دھیرے دھیرے سرکنے لگی۔ سارا کو 2-3 بار جھپکی آئی، مگر وہ سوئی نہیں۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم، کھٹکے کی آواز پر چونک گئے۔ وقت دیکھا تو گھڑی کی سوئیاں 1:30 بجا رہی تھیں۔ اوف، وقت تو لگتا ہے یہیں تھم سا گیا ہے، سارا اکتائے لہجے سے بولی۔ شاہد نے ہنکارا بھرا۔ وہ گہری سوچ میں مدغم تھا کہ کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سے دونوں ہراساں ہو گئے۔ بارش کے ساتھ طوفانی ہوا کی رفتار بھی زوروں پہ تھی، شاید ہوا سے کوئی وزنی چیز گری تھی۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، ایسے تھک جاؤ گی، شاہد نے لمبا کش لگاتے ہوئے اسے دوبارہ کہا۔
سو تو جاؤں، مگر اس ڈائن کی وجہ سے شاہد کو اپنی جانب گھورتے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اچھا بابا، نہیں کہتی، اور بچوں کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرہ یکدم ہی ٹھنڈا محسوس ہونے لگا تھا۔ لیٹتے ہی غنودگی اس قدر چھائی کہ اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کو تھوڑی دیر میں نیند آ گئی۔ نیند کی نہ جانے کون سی حالت تھی کہ اسے لگا کوئی غیر مرئی مخلوق اس کا کلیجہ کاٹ رہی ہے، اور سخت دباؤ سے سانس کی آمد و رفت انتہائی سست پڑ رہی تھی۔ خوف کی حالت میں وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ لمبے لمبے 2-3 بار سانس لینے سے اس کی حالت قدرے بحال ہوئی۔ تب اس نے کمرے کی طرف نظر ڈالی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کمرے میں شاہد نہیں تھے۔ یہ اس وقت کہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ ایک طرف گھر کا پراسرار سناٹا، دوسری طرف اندھیرے کا راج ماحول کو مزید ہولناک بنا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دائیں بائیں دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ گھر کے سبھی دروازے کھڑکیاں بند تھے، مگر شاہد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں آگے بڑھتی رہی۔ 3-4 کمرے چھوڑ کر وہ بڑے صحن کے درمیان کھڑی ان پودوں کو دیکھ رہی تھی جو عجب دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی صورتیں پودوں کی طرح ہرگز نہ تھیں۔ پہلی نظر میں وہ انسانی صورتوں سے مشابہہ لگے۔ ان میں کئی تر و تازہ اور کئی سوکھ چکے تھے۔ مزید آگے بڑھی اور سوکھے پودے کو ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہا، مگر تبھی اس کے بدن میں خوف کی سرد لہر اس کو حواس میں مطلع کر دیا۔ پودوں کی ٹہنیوں کی جگہ لمبے کھردرے بال اس کے ہاتھوں میں جھول رہے تھے۔ انسانی بال؟ اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور دہشت سے کمرے کی جانب بھاگی کہ شاہد کو بتا سکے کہ یہ گھر نادیدہ قوتوں کی آماج گاہ ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مگر یکدم وہ رکی۔ شاہد اس وقت کہاں ہیں؟ کہیں اس ڈائن نے انہیں کچھ نقصان؟ اف نہیں۔ دہشت سے چاروں طرف دیکھتی اس بائیں کمرے کی سامنے جا رکی جو ان کے کمرے کے ساتھ تھا۔ اس کمرے کے بارے میں پہلے خیال کیوں نہیں آیا جس کے بارے میں لڑکی نے خود کہا تھا؟ خود سے مخاطب ہوتی اس نے دروازے پہ نگاہ ڈالی۔ خوش قسمتی سے دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اسے ڈر سا محسوس ہوا۔ خود کو خوف کے شکنجے سے نکالنے کے لیے اس نے دل و دماغ کو اس وہم سے آزاد کیا اور ہمت کر کے بغیر ہچکچاہٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت شاہد کا ملنا زیادہ اہم تھا۔ جو ہی اس نے اندر قدم رکھا، اندر کے خوفناک ماحول نے اسے انگشت بدنداں کر دیا۔ خوف اور دہشت سے سارا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ شاہد بیڈ پہ لیٹے تھے۔ شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھے، جبکہ وہ لڑکی ان کے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں ڈالے خون چوس رہی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو چکا تھا۔ جتنا چھوٹا اس کا قد تھا، سر اس سے بھی بڑا نظر آ رہا تھا۔ بڑی بڑی خون آلود آنکھیں اب اس پہ مرکوز تھیں اور لمبے دانت جس سے شاہد کا تازہ خون ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا۔ آؤ سارا، تم بھی آ جاؤ۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ دیکھو کتنا میٹھا خون ہے، آؤ تم بھی چکھ کر امر ہو جاؤ۔ اس کے چہرے پہ چھائی دہشت اور بربریت دیکھ کر سارا کانپ کر رہ گئی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ بوکھلاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی، مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ تورا کر نیچے گر گئی۔ دیوار سے سر ٹکرانے سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا۔ تازہ خون کو زمین پہ پھیلتا دیکھ وہ لڑکی للچائی نظروں سے غراتی اس کی جانب بڑھی، مگر تب تک سارا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ہوش میں آئی تب سورج کی کرنیں شیشے کے راستے چھن چھن کر اندر داخل ہو رہی تھیں اور شاہد اس پہ جھکے محبت سے پکار رہے تھے۔ سارا نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے دائیں بائیں دیکھا، پھر بچوں کی جانب جو پریشانی میں ماں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا میری جان؟ اسے جاگتے دیکھ کر شاہد نے پچکارا، جبکہ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ شاہد، ہم یہاں کیسے؟ وہ ہکلائی، پھر تیزی سے بولی، نکلے یہاں سے۔ رات کا واقعہ یاد آتے ہی وہ گھبرا گئی۔ وہ لڑکی ڈائن ہے، خون آشام ڈائن، وہ آپ کا خون پی رہی تھی۔ وہ ہکلاتے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس کی بات پہ پہلے شاہد گھورے، پھر گاڑی میں ان کا فلک شگاف کہکہا بلند ہوا، سارا، میں تمہارے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں،
देखो हाथ लगा के, मेरा किसी डायन या चुड़ैल ने खून नहीं पिया। ओ माय गॉड। हंस हंस कर शाहिद ने पेट थामा। मैंने खुद देखा था शाहिद। जच होते इसने आंखें फाड़ी। हाँ तो खूबसूरत सपना देखा होगा ना, जहाँ तुम और वो खूबसूरत अप्सरा किसी मज़ाफ़ाती मकाम पर सैरो तफरी कर रही होंगी। शाहिद ने मजाक उड़ाया। शाहिद, मैं सच कह रही हूँ। सच में वो खून पी रही थी और उस घर के सहन में पौधों के ऊपर इंसानी बाल भी उगे थे। और देखें, ये देखें, वो हजियाबी हुई। मेरा सर भी फटा था। कहते अपने सर पर हाथ रखा, मगर वहाँ अब कुछ भी नहीं था। चुप सारा, एक हद होती है यार। यकदम उसके चेहरे का जाविया बदला। अब तुम भी ऐसी फरसूदा बातों को मानने लगी हो? मुझे समझ नहीं आ रही किस घर का जिक्र कर रही हो। रात भर हम चारों इस तूफानी बारिश में गाड़ी में बैठे रहे। अब सुबह सवेरे यहाँ से गुजरते हुए इन साहब ने हमारी मदद की, तब जाके गाड़ी चलने के काबिल हुई है, और तुम न जाने क्या ऊल जलूल कह रही हो। शाहिद ने बरमला नाराजगी का इजहार किया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सारा ने सर पे हाथ रखे बाहर शख्स को अपनी जानिब घूरते पाया तो शर्मिंदा सी होकर सीधी बैठ गई। आपका बहुत शुक्रिया मोहतरम कि आपने हमारी मदद की। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। शाहिद ने इस शख्स से हाथ मिलाते जाने की इजाज़त तलब की, जबकि सारा को लग रहा था कि इसके सामने कोई फिल्मी मंजर चल रहा हो और वो एक कठपुतली की तरह किरदार निभा रही है जिसकी डोर शाहिद के हाथ में है। शायद मैंने कोई ख्वाब देखा है जिससे मैं खौफजदा हो गई हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ अजब महसूस हो रही है। शाहिद ठीक कह रहे हैं। मेरे दिमाग का खलल मुझे वो चीज़ें दिखा रहा है जो गैर फितरी हैं, मगर वो बच्ची, वो घर, वो सब क्या था? और वो खून के कतरे? मगर शाहिद के चेहरे पे वाज़ेह खफगी महसूस करते वो चुप रह गई। शाहिद ने गियर पे हाथ रखा और बड़बड़ाए। उन खेतों की जानिब निगाह की जहाँ 2 मंजिला इमारत की खिड़की में 3 फीट की लड़की उसे देखकर हाथ हिला रही थी। शाहिद ने निगाहों ही निगाहों में इसे अलविदा कहा। इसके होठों पे एक जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी। उसने ललचाई निगाहों से सारा की गर्दन पे उभरी नीली रगों को देखा, जहां ताज़ा खून छलक रहा था। लबों पे ज़बान फेरते एक्सीलेटर पर इसके पाँव का दबाव बढ़ने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हॉरर प्लैनेट वॉइस को सब्सक्राइब करें।